آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلاً و سہلاً۔ ہماری جو ترجمہ کلاس ہے اس میں ہمارا 14واں رکوع ہے سورۃ البقرہ کا۔ تو کچھ باتیں ہم تفسیر کی، کچھ ترجمے کی آپ کے سامنے رکھتے ہوتے ہیں۔ تو جہاں سے آج جس آیت سے آغاز ہے وہی تبصرہ یہود و نصارہ کا، اور اس میں نصیحت مسلمانوں کے لیے بھی ہے، یعنی وہ سازشیں جو وہ کرتے ہیں، جو بہانے وہ بناتے ہیں یہود و نصارہ، مسلمانوں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ آپ نے صرف سمجھنا ہے۔ اللہ بعض دفعہ ان کی عادتیں بتلا کر مسلمانوں کو بھی نصیحت کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ کو بھی تنبیہ کرتے کہ یہود و نصارہ وہ بھی اللہ کو مانتے اور دعویٰ کرتے لیکن اصل دین سے ہٹ چکے تھے، بدعتی، یعنی تورات اور انجیل کو بدلنے والے کیسے تھے۔ تو آئے آج کچھ باتیں پڑھتے ہیں۔ 113 نمبر آیت سے 14 رکوع کا جو آغاز ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ اللہ کہتے ہیں، یہودی کہتے ہیں نصرانی کچھ بھی نہیں ہے، یہ اپنے دین سے بگڑے ہوئے ہیں، اور عیسائی جو ہے وہ نصرانی وہ کہتے ہیں یہودی بگڑے ہوئے ہیں، یعنی ایک دوسرے پر الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور حالانکہ اللہ کہتے ہیں وهم يتلون الكتاب، یہ جانتے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، جاہل تھوڑی ہیں۔ یہ علماء تھے بڑے بڑے یہودیوں کے، نصرانیوں کے، وہ وفد آئے تھے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو یہودی عیسائیوں کے بارے میں کہنے لگ گئے کہ یہ انجیل پر عمل نہیں کرتے، یہ انجیل کے خلاف جاتے ہیں، اور عیسائی کہنے لگے یہ یہودی تورات پر عمل نہیں کرتے۔ حالانکہ حقیقت میں دونوں ہی بدلے ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اور یہ جانتے ہیں، یہ پڑھے لکھے ہیں، ان کے اندر کتنے ایسے آپ کو ملیں گے، کتنی ڈگریاں رکھتے ہیں، یہ ڈاکٹریٹ ہیں، ان کے پاس بڑی سائنس ہے، سارا کچھ ہے، مگر ان کا رب پتہ کیا کہتا ہے؟ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ حقیقت میں کیا ہے؟ اور یہ آج نہیں، آج یہ بڑے یہودیوں میں، نصرانیوں میں، مشرکوں میں بہت بڑے بڑے نام ہوں گے، امبیسیڈر ہیں، بڑے بڑے ہیڈ ہیں، سی اوز ہیں یہودی، جس طرح دنیا کی تجارت میں اپنے آپ کو منوانے کا کہتے ہیں۔ اللہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، ان میں ایک ایسی بات ان جیسی وہ بھی کرتے ہیں جو بے علم ہیں، وہ مشرک ہیں، وہ ایسے لوگ ہیں، یعنی یہودی نصرانیوں کے علاوہ بھی ہیں کہ جو جس طرح ہندو ہیں اور بھی بڑے ہیں، سکھ ہیں، تو وہ اپنے آپ کو بڑا عقل مند کہتے ہیں، حق پر کہتے ہیں، لیکن اللہ کہتے ہیں فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، قیامت کے دن پس اللہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا، فیما کانوا فیہ یختلفون، اس چیز کے بارے میں جس میں یہ دنیا میں اختلاف رکھ کے بیٹھے ہیں۔ ابھی بھی یہودی مسلمانوں سے اختلاف کرتے ہیں، نصرانی ہے وہ قرآن کے خلاف، یعنی بالکل دل سے دو رائے رکھتے ہیں، تو اللہ تو فیصلے کرے گا۔ بے شک یہ اللہ کو مانتے ہیں، ان کا اپنا سٹائل ہے، لیکن اللہ کو قبول وہ سٹائل ہے جو اللہ نے قرآن میں کہا ہے۔ قرآن کے بعد کوئی کتاب اللہ تعالیٰ نے قبولیت کے لیے نہیں اتاری، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کی یہ بات واضح کر دی۔ اور اس سے اگلی آیت 114 نمبر اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مساجد میں اللہ کے ذکر کیے جانے کو روکے اور ان کی بربادی کی کوشش کرے، یعنی فی خرابیہا، اس میں خرابیاں کرے، اس مسجد کو چلنے سے روکے۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوہا الا خائفین، ایسے لوگوں کو خوف کھاتے ہوئے اس میں جانا چاہیے تھا، یعنی اللہ کہتے ہیں ان کو اس مسجدوں میں نہیں داخل ہونا چاہیے تھا مگر خوف کھاتے ہوئے، یعنی اللہ کا گھر ہے، یہاں اللہ کی عبادت ہوتی ہے، تم اس کے بارے میں ڈرامے بازیاں کر کے، باتیں بنا کر اور اللہ کے ذکر سے روک کر تم یہ کام کر رہے ہو۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اللہ کہتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی رسوا کر دینے والی باتیں ہیں، عذاب ہے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے ایک بڑا عذاب اللہ نے تیار کر رکھا، یعنی دنیا بھی رسوائی میں ہوئی اور آخرت بھی۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے جو مساجد کو بے آباد کرنے والے جو ہے نا، اللہ نے ان کو سب سے بڑا ظالم کہا ہے، یعنی اس میں جو اصل تبصرہ ہے نا وہ بیت المقدس کے بارے میں ہے۔ یہودی بالکل اسلام کو نا اپنے مطابق دیکھنا پسند کرتے تھے، مسجد اقصیٰ کی طرف منہ دھنا خوش ہوتے تھے، تعریف سمجھتے تھے نا کہ ہماری بھی مسجد، ہمارا بھی تعلق ہے اس سے، یہودی جو ہے وہ یہ سمجھتے تھے۔ لیکن 16-17 مہینے کے بعد جب مسجد قبلہ تین میں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غالباً عصر کی نماز پڑھا رہے تھے، تو اللہ نے قرآن میں کہا نا کہ میرے نبی تیری آنکھیں آسمان کی طرف اٹھنی، اللہ بار بار دیکھ رہا ہے۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ اپنا چہرہ آپ مسجد اقصیٰ سے بیت اللہ یعنی کعبۃ اللہ اس کی طرف پھیر لیں۔ نماز کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبلے کو بدلا، اپنے رخ کو بدلا، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے، پیچھے صحابہ مرد، پھر عورتیں،
بچے پھر عورتیں، اس طرح سب موو ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں والی جگہ پر آ گئے کیونکہ مشرق اور مغرب کا فرق تھا، یعنی اس طرف منہ ہے تو قبلہ اللہ نے اس طرف کر دیا، تو وہ ساری صفیں نماز میں بدل گئی۔ اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ آتی ہے، جب اللہ کا فیصلہ ہے نا، اللہ کا حکم ہے، پھر یہ نہیں کہتے اچھا باپ دادا کر رہے تھے کرتے رہتے ہیں، اچھا اس کو بعد میں دیکھتے ہیں تحقیق کریں گے پتہ نہیں جائز ہے کہ نہیں ہے۔ اگر ہمارا نبی نماز کے اندر یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ پڑھ لیتے ہیں اگلی مغرب کی نماز ہم بیت اللہ کی طرف پڑھ لیں، جس جگہ پر، جس لفظ پر، جس رکن پر اللہ کی بات، نبی کی بات کانوں میں پڑ جائے، یہ سنت ہے، یہ دین ہے، یہ حکم ہے، اس طرح ہے، آپ نے اسی وقت اس کو فالو کرنا ہے، وگرنہ یہ ڈرامے بازیاں جی بعد میں سزا ملنی ہے دین کو بدلنے والوں کو۔ اللہ نے کہا یہ مسجد میں بھی اس طرح خرابیاں کرتے تھے، یہودی جو تھے نا وہ بے آباد کرنا چاہتے تھے، یعنی جس طرح اللہ نے تینوں کو تذکرہ کیا ہے، اس کے اندر یہودی نصرانی وہ دشمنی رکھتے، تو مشرکین مکہ بھی بیت اللہ کو ویران کرنا چاہتے تھے۔ اللہ کے لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں وہاں پر تو رونق تھی، سارا کچھ تھا، لیکن نہیں، وہ قرآن پاک میں اللہ نے بیان کیا ہے نا، وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یعنی یہ لوگ مسجد حرام سے روکتے ہیں۔ تو مسجد سے روکنا اسے بے آباد کرنا ہی ہے، بیت اللہ میں بت رکھنا، بیت اللہ کو ویران کرنا ہی ہے، وہاں پر ننگے ہو کر طواف کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے آئے، صلح حدیبیہ کے مقام پر بیٹھے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا۔ اللہ کے بیت اللہ جو ہے وہ پوری زمین کا قبلہ سمجھا جاتا ہے، اور وہاں پر پوری دنیا سے حاجی آتے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نے روک دیا۔ تو یہ سارے معاملات کے جن کے اعمال اللہ نے غارت کرنے ہیں وہ یہی لوگ تھے، مشرک بھی بنے، یہودی نصرانی بھی ہوئے، اور جہنمی اس لیے بن گئے کہ اللہ کی مساجد سے بھی روکتے ہیں۔ شاید آتے تو دل بدل جاتا، شاید ساتھ چلتے تو نظام بدل جاتے، بہرحال وہ ساتھ نہیں چلے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں، ہم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام، ان لوگوں نے کفر بھی کیا اور تمہیں مسجد حرام سے روکا، قربانیوں کو ذبح ہونے کی جگہ تک نہ پہنچنے دیا جب نیت سے گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ چیزیں ان پر واضح کر دی، فرمایا کہ یہ اللہ کے گھر کو جو بے آباد کرنا چاہتے ہیں نا، تو بات یہ ذہنوں میں بٹھا لیں، ان کے لیے اس دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی اللہ نے دردناک ان کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور یہ ہمارے ملکوں میں بھی مساجد کے اندر جو لیڈر بن کر بیٹھ جاتے ہیں نا انتظامیہ، ان کو شاید پتہ نہیں ہے جتنا مسجد کو آباد کرنے میں، اس میں چیزیں لگانے پر ثواب ہے نا، اللہ کے گھر میں کسی کو روکنا، اب ان کی وجہ سے کوئی مسجد میں نہ آئے، انتظامیہ کی وجہ سے عالم دین ان کے لیے دل سے نماز نہ پڑھائیں، جمعے نہ پڑھائیں، تو یاد رکھیں بڑی ہلاکت ہے۔ اللہ کا گھر جب لوگوں کو مخلص ہو کر آپ وہاں کھڑا نہیں کرتے تو آبادی کے چکر میں کہیں قیامت والے دن پکڑے نہ جائیے گا، اس بات کو ذہنوں میں رکھ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہرحال یہاں پر یہ ساری چیز واضح کر دی ہے کہ جو مسجدوں سے روکتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کس طرح دردناک اللہ نے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں، مساجد سے نا اللہ نے پھر دکھایا جب فتح مکہ ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیا، کوئی مشرک، کوئی یعنی وہ شرک کرنے والے مسجد حرام، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے حرم کی حدود رکھ دی، فرمایا اس میں کوئی آج کے بعد مشرک داخل نہیں ہوگا، آج تک نہیں جا سکتے۔ یہ بڑے بڑے سائنسدان جو بیت اللہ میں، مسجد نبوی میں کوئی کام بھی پڑ جائے انہیں، کوئی سائنس کا یا وہاں پر کسی فٹنگ کا انجینئر کی ضرورت پڑے، تو یہ باہر سے کتنی دور سے وہ کام کر سکتے، حرم کی حدود میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہے وہ جو نظام بناتا ہے، جو اپنے گھروں کو آباد رکھنے کے بارے میں حکم دیتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں اور وہ ہونے ہی ہونے ہیں۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 115 نمبر آیت، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اور مشرق اور مغرب اللہ ہی ان کا مالک ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، بس تم جدھر بھی منہ کرو گے نا اللہ کو پاؤ گے، اللہ کا چہرہ ہے اس طرف، یعنی اللہ کا منہ ہے وہاں۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ بڑی وسعت والا، کشادگی والا اور بڑے علم والا ہے، یہ اللہ یہ سمجھا رہے ہیں آپ۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو بات واضح کی ہے نا، یعنی کعبۃ اللہ کو اللہ نے جو قبلہ بنایا، اللہ اکبر، تو صحابہ کرام جو تھے نا وہ بڑے پریشان ہوتے تھے جب مسجد قبلہ سے، یعنی بیت اللہ سے، ہمارا جو اللہ کا گھر ہے وہاں سے روکا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کو تسلی دی، فرمایا کہ جس طرح بھی تمہارا منہ ہے ادھر ہی اللہ ہے۔ لیکن صحابہ کی خواہش تو تھی کہ اللہ ہمیں بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کی اجازت دے اور ہم بیت اللہ میں نمازیں پڑھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ کی طرف پہلے پڑھنے کا کہا، پھر اللہ نے ناسخ اور منسوخ کا یہ مسئلہ قبلے کو نازل کر کے اللہ نے بیت اللہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا۔ یہ جو ہوتا ہے نا کہ جہاں پر بھی انسان کا منہ ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم بھی جہاں مرضی منہ کر کے پڑھنا شروع، قبلے کی سمتیں آج موبائل پر، ایپس پر، ہر جگہ پر قبلہ ڈھونڈنا بڑا آسان ہے، اور الحمدللہ لوگوں نے مساجد میں جو انجان جگہوں پر، سفروں میں، پہاڑی علاقے یا صحرائی علاقوں میں بھی لوگوں نے لگایا ہوتا ہے کہ قبلہ اس طرف ہے، تو جس طرف قبلہ ہے اس طرف کوشش کر کے قبلہ ڈھونڈ کر نماز پڑھیں۔ اگر نہیں ملتا، آپ سواری پر ہیں، آپ نے 2 رکعت نفل پڑھنی، باوضو بیٹھے ہیں، اب روڈ کبھی لیفٹ ہوتی ہے، کبھی رائٹ ہوتی ہے، کبھی مشرق، کبھی مغرب،
تو نماز کی اگر آپ نے سواری پر نیت کر لیا گاڑی میں، پھر آپ جس طرح بھی گاڑی ہوتی ہے آپ اپنی نماز باندھ لیں، آپ کا قبلہ انشاءاللہ وہ اللہ تعالیٰ اس کا کوئی مسئلہ نہیں بنائیں گے۔ اور ایسے ہی کیونکہ حالت خوف میں صحابی سے پوچھا تھا نا نماز، فرمایا تھا بس جس طرف قبلہ ہے، جس طرف یعنی تم ہو، نماز سواری پر پڑھ سکتے ہو، کھڑے ہو کر جس طرح بھی میدان مقتل میں تو تم نماز پڑھ سکتے ہو۔ اور خوف کے علاوہ بھی اگر قبلہ کی سمت پتہ نہیں چل رہی ہے اچانک کسی ایسی جگہ پر، تو پھر آپ پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ اس پر پکڑ نہیں کریں گے۔ ایک حدیث آتی ہے صحابہ کرام رات کو نشان لگا کر انہوں نے بس اندازہ لگایا اور رات کو نماز پڑھ لی فجر کی، دن چڑھا تو انہوں نے دیکھا کہ ہمارا تو قبلہ اور تھا۔ حدیث میں ایک راوی ضعیف ہے، لیکن قبلے کی سمت پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پکڑا، یعنی کوئی بحث نہیں کی، کوئی یہ نہیں کہا کہ نماز دہراؤ۔ اگر غلطی میں آپ نے قبلہ چھوڑ کر غیر قبلہ کی طرف نماز پڑھ لی ہے تو دہرانی نہیں ہے، اگر غلطی سے پڑھی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پر یہ مسئلہ سمجھایا ہے۔ اس سے اگلی آیت ہے 116 نمبر آیت، اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ پہلی بات جو 116 نمبر آیت میں ہے، یہ کہتے ہیں اللہ نے بیٹا پکڑا ہے۔ اللہ کہتے ہیں سبحانہ، پاک ہے اللہ، اللہ کی اولاد کہاں سے آئی؟ اللہ اپنی یعنی پیدائش ہونے سے، اپنی اولاد ہونے سے، اللہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، وہ اکیلا ہے۔ احد پتہ کسے کہتے ہیں؟ عربی میں نا لفظ استعمال ہوتا ہے 1 2 3 کے لیے، واحد اثنان ثلاثہ اربع خمسہ، یہ عربی ہے 1 2 3 1 2 3 4، 1 کا 2 ہوتا ہے، 2 کا 3 ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو لفظ اپنے لیے استعمال کیا نا، قل هو اللہ احد، احد کا دوسرا ہوتا ہی نہیں ہے، احد اکیلا یکتا کو کہتے ہیں۔ یعنی اللہ نے دیکھے اپنے لیے لفظ کیا یوز کیا، جو کہتے ہیں نا تثلیث، اللہ 3 خدا ہیں، اللہ ایک ہی، اللہ نے اس لیے ایک لفظ استعمال کیا، وہ احد ہے۔ اللہ کہتے ہیں وہ صمد بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ اس سے کچھ جنا گیا ہے۔ تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس میں سمجھا دی ہیں۔ یہ حدیث میں آتا ہے نا، ابن آدم اللہ کو گالی دیتا ہے، فرمایا کس طرح؟ فرمایا جب یہ کہتا ہے اللہ نے بیٹا جنا، کتنی بڑی بات ہے۔ قرآن میں اللہ کہتے ہیں اس بات سے قریب ہے آسمان پھٹ جائے، زمین پھٹ جائے، ہلنے لگے، ریزہ ریزہ ہو جائیں پہاڑ، اتنی سخت بات یہ اللہ کے بارے۔ ابن آدم اللہ کو گالی دیتے ہیں، جو کرسمس پر مبارکبادیں دیتے ہیں، لیڈر بن کر، حکمران بن کر، وہ کرسمس اللہ کی اولاد پیدا ہونے کو مانتے ہیں معاذ اللہ۔ تو یہ جس کا جگرا ہے جو اللہ کا بیٹا مانے اور اللہ کی توحید میں اس حد تک جائے، وہ خود جواب دے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سبحانہ، پاک ہے وہ ذات، بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے اس کے لیے ہے، کل لہ قانتون، اور فرمایا کہ ہر کوئی اس کا یعنی وہ ہے فرما بردار ہے۔ یعنی اللہ نے ان کو پیدا کیا، وہ اللہ کے حکم سے ہوئے ہیں، اللہ نہیں ہے، وہ اللہ کے وجود سے نہیں ہے۔ جس طرح اللہ نے اگلی آیت میں یہ چیز بھی واضح کر دی، بدیع السماوات والارض، زمین و آسمان کا ابتدا کرنے والا وہ اللہ ہے۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، جب وہ کسی فیصلے کو کرنا چاہتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ، بس وہ اس کے لیے کہتا ہے، اس کے لیے کن کا لفظ استعمال کرتا ہے، فَيَكُونُ، وہ ہو جاتا ہے، یعنی ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا تو کن کہہ کے کیا، جس طرح فیصلہ اللہ کا تھا اللہ نے کر دیا بغیر باپ کے۔ وہ کہتے ہیں بغیر باپ کے کیسے ہو گیا؟ باپ تو ہے نا، پھر اللہ ہوگا وہ معاذ اللہ۔ تو اللہ کہتے ہیں جب میں نے آدم کو پیدا کیا، اس کا باپ کون ہے؟ اس کا جواب دینا، آدم کا باپ کون ہے؟ آدم کا باپ نہیں ہے تو اس پر اعتراض نہیں ہے، عیسیٰ کا باپ نہیں ہے تو اس پر اعتراض کر۔ جس طرح آدم کو اللہ نے پیدا کیا، اسی طرح اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پیدا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں جو کام کرنا چاہوں کن فیکون سے کرتا ہوں۔ یہ لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں نا کہ زمین و آسمان اللہ نے پھر 6 دن میں کیوں بنائے، 7 دن کیوں لگائے فلاں چیز میں، فلاں چیز میں۔ اللہ نے نا بنایا کن کہہ کر ہی ہے، لیکن اللہ نے ایک دن کن کہہ کر جانوروں کو بنا دیا، ایک دن کن کہہ کر یہ سارے جتنے زمین پر سبزہ ہے، درخت ہیں، کھیتیاں ہیں، سب کچھ اللہ نے پیدا، ایک دن کن کہہ کر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کر دیا، ایک دن کن کہہ کر فلاں مخلوق کو۔ تو یہ اللہ نے کرائٹیریا بنایا، یہ نہیں ہے کہ اللہ کو 6 دن لگے بناتے ہو معاذ اللہ۔ اللہ اپنے ہر فیصلے کو کن پر کھڑا کرتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سمجھایا اس کے اندر۔ تو یہ بھی جتنے بھی اقتدار ہیں جو کہتے ہیں نا اللہ کی بیٹیاں، مشرکین کہتے تھے، پتہ ہے آپ کو، کہتے ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں فرشتوں کو۔ تو اللہ ان ساری چیزوں کو یہاں پر جواب دے رہے ہیں، اور بے شک ہر چیز اللہ کو دیکھیں سجدہ کرتی ہے، اللہ کو رب مانتی ہے۔ وہ آتا ہے نا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ، اللہ کو ہر چیز سجدہ کرتی ہے، یعنی وہ خوشی سے کرے یا ناخوشی سے کرے، اللہ کو جھکنا اس کے اللہ کے سامنے یہ دنیا کی ہر چیز کا اصول ہے۔ تو اس لیے جو لوگ اللہ کے بیٹے بناتے ہیں بس انہیں احتیاط کرنا چاہیے، بڑا سخت اللہ نے اس کی سزا دینی۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے 118 نمبر آیت میں فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِنَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ۔ اسی طرح بے علم لوگوں نے بھی کہا، یعنی جن کو علم نہیں تھا، لولا یکلمنا اللہ، بس بے شک اللہ کیوں ہم سے
یعنی بس کیوں اللہ ہم سے بات نہیں کرتا، او تأتینا آیا، یا وہ ہمارے پاس کیوں کوئی نشانی لے کر نہیں آتا؟ اللہ کو چاہیے ہم سے بات کر لے، رب ہے ہمارا، ہمیں غیب سے آواز دے کر پردے ہٹا کر کہہ دے کہ میری عبادت کرو، کیوں نہیں کرتا ہو؟ یا وہ ایسی نشانی کہ فرشتوں کو ہمارے سامنے اتارے، وہ ایسے سارے منظر دکھا دے، جنت جہنم ظاہر کر دے۔ تو اللہ کہتے ہیں کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، اسی طرح ان سے پہلے بھی وہ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے ایسے دعویٰ کیا تھا، ایسا اقرار کیا تھا، وہ کہتے تھے، ایسی بات کرتے تھے اس طرح کی کہ اللہ کیوں سامنے نہیں آتا، اللہ کیوں خود ہم سے بات نہیں کرتا؟ تو اللہ کہتے ہیں تشابہت قلوبہم، یعنی ان کے دل یکساں ہو گئے، تشابہت، آپس میں مشابہت اختیار کر کے ایک جیسے ہو گئے، جو ان کا نظریہ تھا وہی نظریہ ان کا ہو گیا۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، اور اللہ کہتے ہیں ہم نے تو یقین والوں کے لیے نشانیاں بیان کر دی ہیں، یقین والوں کے لیے، یعنی آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اب اپنا جسم ہی دیکھ لیں، کوئی دنیا کا سائنسدان نہیں بنا سکتا، اللہ نے ہے نا تو بنایا۔ کوئی شخص ماں کے پیٹ میں اولاد خود سے پیدا نہیں کر، اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ کوئی سائنس آج تک انسان نہیں بنا سکتی، کوئی سائنس آج تک سورج کو اپنی مرضی سے کمپیوٹر سے آگے پیچھے کر کے نہیں چلا سکتی۔ کیا آج ہم چاہتے ہیں 24 گھنٹے سورج نکلا رہے، نہیں نکلے گا۔ تو اللہ نے اتنی نشانیاں پہ بغیر ستونوں کے اللہ نے آسمان کھڑا کر دیا۔ تم کوئی بلڈنگ کھڑی کر کے دکھاؤ، کسی نہ کسی حد تک جا کر کوئی فورس ختم بھی ہو جاتی ہے، وہ گر جاتی ہے، پرانی ہو جاتی ہے۔ اللہ نے آسمان کو کب سے کھڑا کیا، آج تک نہیں گرا۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ نشانیاں ہیں ان کے لیے کہ جو ایمان والے ہوں، نصیحت پکڑنا چاہیں، ان کے لیے واضح نشانیاں اللہ نے ادا کر دی ہیں۔ تو یہ جو دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کیوں بات نہیں کرتا، یاد رکھیں بڑے لوگ ایسے ہیں وہ اللہ سے اس طرح، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بات کرے، ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کو دیکھنے کے لیے انہوں نے ضد کی، سارے مر گئے۔ ایک اللہ کا نور تجلی جو اللہ نے نازل کی تو اس کے اوپر وہ برداشت نہیں کر سکے، اتنی بڑی اللہ کی وہ طاقت۔ تو اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہیں، اگر کوئی سمجھے تو اب اللہ تو ان کے سامنے آ کر یہ نہیں کہے گا نا ربا میری عبادت کرو۔ اللہ نے بس یہ آزمائش کی گھڑی ہے دنیا، تو اللہ تعالیٰ نے آزمانے کے لیے یہ سارا نظام بنایا۔ اور اس سے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، ہم نے تجھے حق کے ساتھ خوشخبری دینے اور ڈرا دینے والا بنا کر بھیجا ہے، جہنمیوں کے بارے میں تجھ سے ہم نہیں پوچھیں گے، تجھ سے ان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ یعنی آپ کی ذمہ داری ہے ان کو پہنچا دینا، بتا دینا۔ صرف آپ یہ خود کو ہلاکت میں ڈالتے رہتے ہیں کہ جس طرح نا فلعلک باخع نفسک، آپ اپنی جان ہلاکت میں ڈال لیں گے، اپنے آپ کو اس طرح کر لیں گے، یعنی تکلیف بیماری میں ڈال لیں گے اپنے آپ کو کہ یہ کلمہ نہیں پڑھتے۔ اللہ نے قرآن میں کہا، فرمایا کہ میرے نبی وما علینا الا البلاغ المبین، یہ آپ پڑھیں کہ آپ پر صرف پہنچا دینا ہے، آپ نے کسی کو ہاتھ نل پھڑ کے جنت لے کے نہیں جانا۔ میرے نبی کی خواہش ہوتی تھی یہ بھی جنت میں چلا جائے، یہ بھی چلا جائے، دعا کی رب سے کہ اللہ میری امت کو زیادہ جہنم میں نہ ڈالنا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا میرے نبی آپ کو اللہ نے بشیر نذیر، مومن کو خوشخبری دے دیں، کافروں کو ڈرا دیں، بس آپ کی ذمہ داری اتنی ہے۔ جہنمیوں کے بارے میں اللہ آپ سے نہیں پوچھے گا کہ یہ کیوں گئے، آپ نے پہنچا دیا، بس ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح کر دیا۔ اس میں اور بھی قرآن میں بڑی جگہ آتا ہے نا، جس طرح اللہ نے کہا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، تجھ پر صرف پہنچا دینا ہے، حساب تو ہمارے ذمہ ہے، تو بتا دے انہیں، حساب ہم لیں گے۔ وہ آتا نا تیسرے سپارے کی ایک صورت میں بھی فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ، میرے نبی آپ نصیحت کریں، آپ کو صرف نصیحت کرنے والا اللہ نے بنایا ہے، ان پر دروغہ نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر یہ واضح سمجھا رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید جتنے بھی معاملات ہیں کہ ہم کسی عالم کو نہیں مانتے، قرآن کو، تو تمہارا کیا جاتا ہے، وہ بیچارے پہنچا رہے ہیں، تم اکڑ میں تکبر میں گھومتے رہو۔ اللہ نے تم سے کہا کہ حساب ہم نے وعلینا الحساب، حساب اللہ پر ہے، اس نے لینا ہے، اس کو پتہ ہے کہ کس انسان کو میں نے کیسے پکڑنا ہے۔ اس سے آگے پھر ہمارے اس رکوع کی آخری دو آیات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو اسے یہود و نصارہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تو ان کے مذہب کے تابع نہ ہو جائے۔ یہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان جیسا یہودی نصرانی نہ بن جائے۔ ہمارے مسلمان لیڈر جا کر ان کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ دعوت دینے دین کی تھوڑی جاتے ہیں، یہ تو اپنا لاٹو سیدھا کر رہے ہیں، اپنی حکومت رعایا سیدھا کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ کہتے ہیں یہ کبھی بھی تمہارے دوست ہو بھی نہیں سکتے ہیں۔ میرے نبی یہ ان کی تمنا یہی ہے کہ آپ یہودی ہو رہے ہیں یا نصرانی ہو جائیں، یہ ان کے دین پر آنے کے بعد آپ کو یہ محبت دیں گے، وگرنہ یہ ظاہری طور پہ کچھ اور ہے، باطنی اور ہے، ان کے دلوں میں ایمان نہیں آ سکتا۔ اور ساتھ اللہ نے کہا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى، تو کہہ دے کہ اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، یعنی اللہ کی ہدایت کے سوا کوئی دوسری ہدایت نہیں ہے۔ کوئی دوسرا سمجھے جی فلاں ایسے ہے، فلاں کہتے ہیں نا کہ فلاں نے کرم کیا اور ہدایت ہمارے دلوں میں داخل ہوگی، لوگوں کے عقیدے ہیں بزرگوں کے بارے میں، اور پتہ نہیں بیعت ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا۔
ہدایت اللہ کے پاس سے ہے، اللہ سے ڈائریکٹ مانگیں کہ اللہ ہمیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سانو سیدھا رستہ دکھا۔ یہی بات ہم سورۃ فاتحہ میں پڑھتے ہیں۔ تو اللہ نے آگے سمجھایا کہ میرے نبی والا ان اتبعت اہواءہم بعد الذی جاءک من العلم، اگر تو نے باوجود اپنے پاس علم آ جانے کے پھر ان کی خواہش کی پیروی کی تو اللہ کے پاس نہ تو تیرا کوئی ولی ہوگا نہ مددگار ہوگا۔ ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، یعنی میرے نبی یہ آپ کو اپنی باتوں میں لے آئیں اور آپ ان کی خواہش والی بات مان لیں تو اللہ کے پاس آپ کا مددگار کوئی نہیں ہوگا، نہ جبرائیل آئے گا، نہ میکائیل آئے گا، نہ کوئی نبی آئے گا۔ اگر آپ نے ان کی خواہش پر ان کی بات کی، جس طرح ہم یہودیوں نصرانیوں کی باتیں کر جاتے ہیں، ان کی زندگیوں کو اپنا لیتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے میرے کو تو کوئی مددگار نہیں، پھر تہاڈی میری دشمنی ہے۔ اور اللہ کی جس سے دشمنی ہو جائے، اللہ کے لے کے اپنا مددگار میرے مقابل، تو کون آئے گا؟ اس دن تو ہر بندہ قیامت کے دن پریشان ہوگا۔ تو اللہ کہتے ہیں میرے نبی کوئی آپ کا ولی، کوئی نصیر ساتھی نہیں ہے، نہ کوئی آپ کا وہاں بچانے والا ہوگا اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی جو یہ یہودی چاہتے ہیں۔ اور اس سے آخری آیت میں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب، بس بے شک جن کو ہم نے کتاب دی، ان کے پاس جو ہماری کتاب ہے، یتلونہ، وہ پڑھتے ہیں اس کو حق تلاوت ہی، اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہوئے، اولئک یؤمنون بہ، اور جو یعنی اس کتاب پر ایمان بھی رکھتے ہیں، تلاوت کے ساتھ اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، ومن یکفر بہ، اور جو اس کے ساتھ انکار کرتا ہے کتاب کے ساتھ، فاولئک هم الخاسرون، پس وہ نقصان اٹھانے والا، خسارے والا ہے۔ اب یہ جو بات ہے نا بڑی اہم ہے، ساڑھے قاری حضرات صرف یہ نہ کہیں کہ یہاں سے قرآن کی تلاوت بڑی پیاری ہو، آواز بڑی پیاری ہو۔ قرآن پڑھنے میں تلاوت اچھی خوبصورت پڑھنے والے اللہ کو بھی پسند ہے، قرآن کی بھی خوبصورتی ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ دلوں میں اترتا ہے قرآن۔ بے ترتیبہ پڑھنے سے کب قرآن اثر کرتا ہے؟ لیکن اس کے علاوہ جو یہاں پر حق کا تلاوت ہی ہے نا، یہ لہجے بنانے کو نہیں اللہ نے کہا، یہ اللہ نے اس سے مراد اس کی پیروی ہے، اس کی اتباع ہے، اس قرآن پر چلنے کا، یعنی اس کا حق ادا کرتے ہیں، اس کی تلاوت کا حق، یعنی پڑھ رہے ہیں، نماز کا پڑھتے ہیں تو نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ کا پڑھتے ہیں تو زکوٰۃ دیتے ہیں، جہاد کا پڑھتے ہیں تو جہاد کرتے ہیں، عبادت کا پڑھتے ہیں تو عبادت کرتے ہیں، روزوں کا پڑھتے ہیں تو روزے، یہ حق ہے۔ محفل کرا لینی، بڑی پیاری مجلس، پروگرام، ریلیاں، سارا کچھ، وہ جو کہا جاتا ہے اس کے اندر اس کو عمل نہیں کرتے تو یہ حق والے نہیں، بلکہ فاولئک هم الخاسرون، یہ اس کا انکار کرنے والے اور اس کے اندر خسارہ پانے والے ہیں۔ تو یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں تک سمجھائی ہیں۔ اللہ میں صحیح معنوں میں قرآن پاک پڑھنے اور اس پر چلنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے، اور انشاءاللہ قرآن میں بڑی باتیں ہیں۔ میں تو اکثر سوچتا ہوتا ہوں کہ ہم پڑھتے سارا قرآن ہے، لیکن اللہ ساتھ ساتھ ہمیں عمل کی بھی توفیق دے دینا، تو انشاءاللہ موت سے پہلے یا جب تک زندگی ہے، صحت ہے، ہم قرآن کو بڑا سیکھ جائیں گے، اور قیامت کے دن انشاءاللہ یہ قرآن ہمارا ساتھی ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے قبر سے نکلتے وقت انسان کو ساتھ لے گا، اللہ کی جنت تک، یعنی جنت میں داخل کروانے تک سفارش بھی کرے گا، اللہ سے جھگڑا بھی کرے گا، ضد کرے گا کہ اسے معاف کر میرے بندے کو، یعنی میرے پڑھنے والے کو، اپنے بندے کو، اس نے میری تلاوت کی تھی۔ تو یہ قرآن انشاءاللہ ہمارا، اللہ تعالیٰ اس کو نجات کے لیے ذریعہ بنائے اور اس پر عمل کی بھی اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔